صلی اللہ علیہ وسلم آخری چند باتیں کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے. میرے نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا گھر میں زیادہ رہیں گی اتنا اللہ کا کیا کریں گے؟ اللہ کا قرب حاصل کریں گی، اور جتنا باہر نکلیں گی اتنا اللہ سے دور ہوں گی. اور آج ایسے ہوتا ہے، حالانکہ عورت کو یہ جائز ہے، عورت جا سکتی باہر، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی، اجازت ہے عورت کو. حج پہ جائے عورت کو اجازت ہے، عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے. اگر گھر میں کوئی سودا سرب لانے والا نہیں ہے، باپ پردہ ہو کے جا سکتی عورت کو اجازت ہے. لیکن بلا ضرورت آئے روز دن میں 5 مرتبہ بے پردہ ہو کے جب بازار میں جائے گی تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا. میرے نبی اللہ جبارہ میں وہ اللہ سے دور ہوگی. اور میرے آقا کریم الجبال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردہ کتنا ضروری ہے. کسی بزرگ سے پردے پہ بحث چل رہی تھی، تو ایک بابا جی ان پڑھ تھے لیکن نیک آدمی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پردے پہ آیت سنا رہا تھا، کوئی حدیث سنا رہا تھا، کوئی اور تبصرہ کر رہا تھا. بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ بھی آپ بھی کچھ بتائیں. بابا جی کہنے لگے مجھے حدیثیں نہیں آتی، مجھے آیتیں نہیں آتی، لیکن اتنا پتہ کہ پردہ ضروری ہے. اتنا مجھے پردہ ہے کہ پردہ ضروری ہے. کہنے لگے کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ ہمیں بھی سمجھائیں. توجہ ہے بابا جی، ہمیں بھی سمجھائیں کہ پردہ کیوں ضروری ہے. آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ آپ کو حدیث بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں آتا، پھر کیسے سمجھ آ گئی؟ کہنے لگے اس لیے میرا 4 سال کا ایک پوتا ہے، میں بازار سے گیا، ٹافیاں لے کے آیا. ٹافی سے میں نے کاغذ اتار کے اسے دیا تو اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی. کاغذ اتار کے ٹافی دی، مکھیاں بیٹھ گئی. وہ نہیں کھا رہا، 4 سال کا چھوٹا سا ہے، نہیں کھا رہا. کہتا کیوں؟ کھا لے، منتیں کرتا رہا ہوں، کھا لے. کہتا نہیں، اس میں مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، اب میں نہیں کھاؤں گا، یہ گندی ہو گئی ہے، مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، نہیں کھاؤں گا. کہنے لگا بابا جی، کہنے لگے کہ اگر ایک ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جائیں، گندی ہو جائے، کاغذ اتار دیا، جب تک کاغذ کا مکھیاں نہیں بیٹھی، کہتے میں دوبارہ گیا بازار، تگو دو کر کے جدوجہد کر کے ٹافی لایا کاغذ والی، لا کے دی، اس نے کھا لی. وہ 4 سال کا ہوگا، اسے پتا ہے مکھیاں بیٹھ جائے گندی ہو جاتی ہے، نہیں کھاتے. میں جب تک عورت پردے میں رہے گی اس میں مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، اور وہ ہر ایک قابل قبول بھی ہوگی. لیکن اگر مکھیاں بیٹھ گئی، گندی ہو گئی، اگر بے پردہ ہوگی تو مکھیاں بیٹھیں گی. میں پھر وہ کسی کے قابل قبول بھی نہیں رہے گی، کوئی قبول بھی نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کا فرمان اور میرے مصطفیٰ کا فرمان کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کہتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اللہ کا قرب پاتی جائے گی. آگے سنیے میرے نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ازواج میرے مصطفیٰ کی بیٹھی ہیں. سنیے گا، تینوں ازواج، اور یہ وہ ازواج ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تمہاری جیسی عورتیں اور ہو ہی نہیں سکتی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی پردہ کیوں ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں پردہ بہت ضروری ہے. کہنے لگے آپ نہیں، ہمیں اعتبار ہے اپنی بچیوں پہ، ہمیں اعتبار ہے. جنید بغدادی جلال میں آگے کہنے لگے تمہیں زیادہ اعتبار ہے؟ کیا نبی پاک کو اعتبار نہیں تھا؟ 3 ازواج بیٹھی، اور ازواج بھی وہ جن کو قرآن کہے کہ تمہاری جیسی کوئی عورتیں ہو نہیں سکتی. قرآن کہے، تینوں بیٹھی ہیں. ایک نبینا سے ابھی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم. عبداللہ ابن، نام یاد رکھیں صحابی کا، نبینا سے ابھی نبینا. وہ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو. بیبیوں، آپ بھی بول رہے بیبیوں. اللہ کرے یہ لفظ پورے معاشرے میں ڈھونڈ جائیں، گونج جائیں، اور ہر ایک کو پتہ چل جائے یہ میرے نبی پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک کے، میرے آقا کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں بیبیوں پردہ کرو. کیا فرماتے ہیں میرے نبی پاک؟ بیبیوں، ہاں بیبیوں پردہ کرو.
جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ایک زوجہ بولی، کہنے لگی حضور یہ تو نبینہ ہے، یا رسول اللہ یہ تو نبینے ہیں، یہ تو بیچارے ان کو تو نظر نہیں آتا، یہ تو نبینہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نبینہ ہے، تم تو نہیں نبینی ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے عورتیں پردہ کریں اور جو ہے مرد جو ہے نہ دیکھیں عورتوں کو، یہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بھی، وہ بھی مردوں کو نہ دیکھیں، وہ بھی مردوں کو نہ دیکھیں آنکھیں اٹھا اٹھا کے۔ میں یہ نہیں ہے صرف مردوں کو حکم نہیں ہے کہ نظریں نیچے کریں، بلکہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، پردہ اتنا ضروری ہے۔ بلکہ آگے سنیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت جنیدی میں آگے بڑھے اور بولے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر مرد ہو حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ، فرمایا مرد ہوں یحییٰ، عورت ہو عیسیٰ کی نبی، عیسیٰ نبی کی ماں مریم سلام اللہ علیہا، تو ان دونوں یہ نیک لوگ، اس سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتے ہیں حضرت نبی سے بڑھ کر؟ اور نبی تو معصومون سے خطا ہوتے ہیں، تو میرے نبی پاک یہ فرما رہے ہیں اگر مرد ہو یحییٰ، عورت ہو عیسیٰ کی ماں حضرت مریم، تو میں ان دونوں کو بھی تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر مرد ہو حسن بصری، حسن بصری جنہوں نے ام سلمہ کی گود میں پرورش پائی ہے، حسن بصری ہو، اور بی بی ہو حضرت رابعہ بصری، جن کے کہنے پہ اللہ مردہ اونٹ کو زندہ کر دے، مردہ اونٹ کو، وہ رابعہ بصری ہیں جن کے کہنے پہ اللہ مردہ اونٹ زندہ کر دے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں اگر حسن بصری ہو اور ادھر ہو رابعہ بصری اور انہوں نے پڑھنا ہو قرآن، تو ان کو بھی میں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اعتبار ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، آج کی ساری یہ چیزیں ہم کہتے ہیں ہمیں تو اعتبار ہے، بھئی حضور سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں مخالف نہیں ان چیزوں کا پڑھائی کے، تعلیم کے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اس سے تعلیم سے بھی بڑھ کر ہوگی، میرے نبی سے پاک سے بھی بڑھ کر کسی کا مقام ہوگا۔ اس لیے تو اقبال کہتا گیا ہے دیار مشرق ہو ہوس میں غلطہ، شباب اڑیاں شراب عیسیاں، جسے بھی دیکھو غرق عیسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے، ایسی تہذیب کو ہم کیا کریں گے؟ آگے اقبال پڑھ کے بولے، کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گی آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے، پردہ کریں، پردے کی اہمیت بہت ہے۔ آج بن سنور کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بن سنور کے جو عورت بازار جاتی ہے اور اس کا خاوند اس کو منع کرتا ہو تو پھر اس عورت پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور زمین والوں کی بھی لعنت ہے، اور آسمان والوں کی بھی لعنت ہے۔ اور آگے پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کی لعنت ہوگی تو میں محمد بھی اس پر لعنت کروں گا۔ اور آگے فرمایا جس کا خامد بھی راضی ہو کہ وہ بازار میں بن سنور کے، آج تو چیلم کے ختم پہ جانا ہو تو جو ہے میک اپ کر کے ہم جاتے ہیں، آج ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے، چیلم کے ختم نہیں، چلیسوے میں ختم پہ، فوتگیوں میں جو ہے میک اپ کر کے سب کچھ بن سنور کے لوگوں کے سامنے۔ اور پیچھے میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نکاح شادیوں پہ آج کل جو بے پردگی کا طوفان اٹھا ہوا ہے، یہ پھول پھینکنے والا، تو کہتے ہیں یہ پھول پھینکنے کی رسم پتہ کب ایجاد ہوئی تھی؟ ایسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، سعد بن ابی وقاص کا، اور آپ علاقہ فتح کرنے گئے تھے، تو وہ جو وہاں کا علاقہ جو تھا نا فتح کرنے کے لیے آپ جہاں پہ گئے تو عمارتیں تھی، بڑی مشہور عمارتیں، لوگ دیکھنے آتے تھے ان کو، تو انہوں نے یہودی عیسائی جو یہودی تھے ان کا وہاں کے رہنے والے تھے، سکھوں نے یہودی، انہوں نے کہا کہ آپ پلان بنایا کہ ہم عورتوں کو نا پھول دے کے پلیٹوں میں کھڑا کرتے ہیں، اور یہ پھول پھینکے گی نا تو جب فوج گزرے گی نا تو چند اگر جرنیل بھی تم نے قابو کر لی نا عورتوں کو، کہا چند جرنیل بھی اگر تمہارے جو ہے چنگل میں آ گئے تو ہم مسلمانوں کی فوج کو زیر کر لیں گے۔
تو سعد بن ابی وقاص نے دور سے دیکھا کہ عورتیں کھڑی ہیں پھول لے کے، تو صحابی رسول تے سمجھ گئے شرارت سمجھ گئے، تو آپ نے کہا کہ اپنے خطاب کیا فوج کو، اور نوجوانوں فوجیوں سنو، یہ شرارت ہے، اگر آج ایک نے بھی نظر اٹھا کے دیکھا نا تو پھر پتہ ہے آپ کو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، مرد ہوتا ہی وہ ہے جو نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص آپ نے یہ فوج کو خطاب کیا، اور جب فوج گزری نا تو 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا، تو ساری فوج گزر گئی، ایک بھی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ایک نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو وہ عورتیں پھول پلیٹیں پھینکی اور اپنے بڑوں کو کہنے لگی جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا، کہنے لگی او بے شرمو، او بے غیرتو، تم وہ ہو کہ اپنے مقصد کے لیے اپنی عورتوں کو استعمال کرتے ہو، اپنی عورتوں کو بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو۔ مرد تو وہ ہے جنہوں نے ایک اللہ کے قرآن کی آیت سنی ہے، انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ آج کے بعد ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہونے، آج کے بعد ہم بھی کلمہ محمد عربی کا پڑھیں گے، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سب نے۔ اس طرح کا مرد ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ جو پھولوں کا پھول پھینکنے کا شادیوں پہ لڑکیاں پھینکتی نوجوانوں پہ، دولہے کے ساتھ محرم ہوتے ہیں، غیر محرم لڑکے ہوتے ہیں، یا جو عورتیں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں، تو غیر محرم پہ لڑکیاں ہماری جو پھول پھینک رہی ہوتی ہیں، یہ کہاں کی شریعت؟ یہ شروع تو جو ہے یہودیوں نے کیا تھا، اور آج جو ہے عمل ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ بے پردے، اس سے خدا را ہمارے معاشرے کو پاک کریں، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پہ غور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔